بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا چاند ہے، اور ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے کہ بہار کی آمد، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے، میں نے خود انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، اور رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے بھی جو شخص ربیع الاول سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر سکون اور برکت چاہتا ہے، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیت چاند نکلتے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتی ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو یہ سورت مبارک پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمین اور شیطانی اثرات، چاہیے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحیم کو 30 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ، آپ نے ایک قرآن سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح سے آپ نے سورت فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کے کمالات، سورت فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورت فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورت فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآن سورت کو 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ حضور کی آمد کے صدقے سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے، اللہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورت فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیجو کو پڑھ لے۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر تمام کی تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیجو کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیجو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیجو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیجو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 11 بار یا غنیجو پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیجو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے ربیع الاول کی آمد کا جشن جو اللہ فرماتا ہے۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگتے ہو مانگ لو۔ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں
میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔